کوئی اتنے نہ مراجع کی ضرورت ہے نہ کوئی فقہا کی ضرورت ہے. یہ تو ایسا ہمارے بچے ان سب چیزوں کا جو ہے نا وہ جواب آسانی کے ساتھ ان سب چیزوں کو دے سکتے ہیں اور دے رہے ہیں ماشاءاللہ. کسی کو ہم جو جوابات دیں گے یہاں پر ایک چیز ہمارے جو ناظرین ہیں سامعین ہیں ان کی خدمت میں ہم عرض کریں, ہم اپنے جواب کو خود نہیں کہتے کہ یہ کیا ہیں, آپ کے انصاف کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کے ذوق سلیم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ فیصلہ کریں کہ یہ جو جوابات آئے ہیں یا وہ چیزیں کہ جو مکس کر کے اور ان کو ٹویسٹ کر کے توڑ مروڑ کر کے ایک جو ہے نا وہ اس انداز کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ ہر ایک شریف انسان کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ جب بھی کسی بات کو ٹویسٹ کیا جائے, توڑا جائے, مروڑا جائے, اس کو بہرکیف اظہار ضرور ہونا چاہیے. ہمارے اہل سنت کے ماشاءاللہ برادران ہیں اور ہم ان کا ہر اپنے موقع پر رہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں, اتحاد کا مطلب بھی ہرگز یہ نہیں ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ موقف سے ہٹ جائیں. نہیں, انشاءاللہ اس کے جو جوابات ہیں نہایت مدلل صورت میں کوشش کی جائے گی اس کو پیش کریں گے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. بات آ گئی اسی کی کہ اب جو یہ سلسلہ ہے وحدت کا اپنے موقع پہ رہنا ہے آپ نے. میں اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ شیعہ سنی بن جائے یا سنی شیعہ ہو جائے, اس سے یہ کوئی مراد نہیں ہے قطعاً. فقط یہی ہے کہ باتوں کو آرام کے ساتھ سنیں. فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. بشارت ہو جائے اس بندوں کے لیے کہ جو بات کو بڑے غور سے سنتے ہیں, آرام سے سنتے ہیں, بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. بشارت اللہ نے دے دی ہے کہ غور سے باتوں کو سنیں. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ, اور جو اچھی باتیں ہوتی ہیں نا وہ اس کی پیروی کرتے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ, یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہدایت دی ہے, اور یہی لوگ صاحبان عقل ہیں کہ جس کے لیے قرآن نے بھی بتا دیا ہے. اور قرآن نے یہ بھی طریقہ بتا دیا ہے کہ جب جو ہے وہ باتیں ہو جائیں یہ نہیں دیکھا کرو کہ یہ شیعہ بول رہا ہے سنی بول رہا ہے. ہم سب کو کہتے ہیں یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, یعنی اس کی طرف ہماری پوری کی پوری توجہ ہونی چاہیے. اور جہاں تک پلان میں کیوں دے دوں کہ اتحاد اور وحدت کا جو سلسلہ ہے وہ تو بانی اسلام دے کر گئے ہیں, مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گئے ہیں. قرآن نے بتا دیا ہے کہ آ جاؤ. فتنے کی فضا کو کسی دور میں اپریشیٹ نہیں کیا گیا ہے, اور جتنے فتنہ پھیلانے والے ہیں ہر دور میں ذلیل ہوئے ہیں, رسوا ہوئے ہیں, بدنام ہوئے ہیں. یہ چیز ضروری ہے, ہمیشہ یہ دعا کیا کریں اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا, پروردگار ہماری عاقبت کو بخیر فرما. بہت سارے گزرے ہیں مفتیان, بہت سارے اسکالر, بہت سارے علماء, لیکن جن کے میں آخری میں آ کر یہ کیا ہو گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ انسان کی عاقبت بخیر ہو, اس کا انجام بخیر ہونا چاہیے. جہاں تک ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے بتا دیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ بازی, یہ فتنہ بازی نہ کرو. الفتنة اشد من القتل, الفتنة اکبر من القتل. یعنی یہ فتنہ بازی جو ہوا کرتی ہے, ڈسپیوٹ پیدا کرنا, ایک دوسرے کو لڑانا, انتشار افتراق کی جو پالیسی ہے, یہ کیا ہے. اللہ نے اسے کہہ دیا کہ یہ قتل سے زیادہ جو ہے نا وہ بدتر ہے, یہ فتنہ پھیلانا. اس وجہ سے ایک عظیم پلان اور ایک عظیم فارمولہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی دے دیا اور اللہ کے حبیب نے بھی دے دیا, اور یہی مشترکات ہیں کہ جن کی طرف ہم چل کر ایک راہ وحدت, کہ جو روح وحدت ہے اس کو جو ہے نا سمجھنے کی باتوں سے نہیں ہوتا ہے, عملی اعتبار چاہیے اس وقت. اور دشمن کا اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے, جو اسلام بلکہ نہیں انسانیت کے جو دشمن ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اسی در پہ آنا پڑے گا کہ جہاں پہ سارے انبیاء آ کر جھکا کرتے ہیں, اس در پہ آنا پڑے گا کہ جہاں پہ سارے ملائکہ آ کر جھکا کرتے ہیں, اس در پہ آنا پڑے گا کہ جہاں پہ سارے اصحاب آ کر جھکا کرتے ہیں. اور اللہ نے فرما دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو, یہ حبل اللہ جو ہے نا خود کیا ہے, اس کو اگر ہم صحیح اس کو ایکسپلین کریں, ایکسپلور کریں, ایلوسیڈیٹ کریں, اس کی تفصیل میں جائیں, اس کی تفتیش کریں اور تحقیق کریں, آ جائیں مختلف جو کتابیں ہیں. آج ہم حوالے اپنی کتابوں, ظاہر ہے ہم خود بیٹھے ہیں تو سب کو پتا ہے کہ شیعہ کا بھی موقف وہی ہے, لیکن آج ہم جو ہائی لائٹ کرنے جا رہے ہیں اور جن باتوں کی طرف ہم آگے بڑھنے جا رہے ہیں اسی حبل اللہ کے سلسلے میں کہ جو بہترین پلان دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اور اللہ کے حبیب نے, پیغمبر اسلام نے, ہم سب کے نبی نے, خاتم النبیین نے دیا ہے اور سارے انبیاء کے سردار نے دیا ہے.
اس کی طرف ہم جائیں گے. اس روایت کو جو حبل اللہ کے سلسلے میں ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بہترین جو نقطہ وحدت جسے کہا جائے یا ارتکاز کہا جائے جس کو ہر وحدت کا ہر یونٹی کا جس کو کہا جائے وہ یہی ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح معنوں میں سمجھ جائیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آ جاؤ سارے مل کے اللہ کی رسی کو. اللہ کی رسی ایسی نہیں ہے کہ جو زمین سے آسمان تک پھیلی ہوئی ہے انسان جو ہے نا اس پہ چڑھ کر جائے. یعنی اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے کہ جو سالک کو مطلوب تک پہنچاتی ہے. اور عرفاء کے نزدیک سالک کیا ہے اور کس انداز کے ساتھ سالک نے چلنا ہے، راہ و روش اس کی کیسی ہونی ہے، اس کا مشرب اور مکتب کیسا ہونا ہے، اس کا سلیقہ کیسا ہونا ہے، اس کا طریقہ کیا ہونا ہے، اس کو اگر ہم صحیح معنوں میں وہی ہے نقطہ کہ جس کو آپ کہہ دیں کہ وہ محور ہے، معیار ہے، میزان ہے، اس کو اگر ہم سمجھ جائیں صحیح معنوں میں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی ڈسپیوٹ ہے، کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہے، کسی قسم کا کوئی افتراق ہے. سارے مسلمان بھائی ہیں. اور یہ جو روایات ہم آج نقل کرنے جا رہے ہیں حبل اللہ کے سلسلے میں وہ ہمارے ہاں تو پھیلی اس طرح جو ہے نا وہ اس طرح ہے کہ چھلک رہی ہیں ہماری کتابوں میں یہ روایت. لیکن ہم فقط اہل تشیع کے ہاں یہ روایات نہیں ہیں، اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں ان جو یونٹی پلان ہے یا یونٹی فارمولہ ہے اس سلسلے میں کہ جو محور ہے اتحاد کا اور جس کو یہ سمجھا جائے کہ اس کو ایک مسنگ لنک کے طور پر جو ہے وہ رکھ دیا گیا. اگر اس کو اس لنک کو ملا دیا جاتا اور اس سلسلے کو جوڑ دیا جاتا باہم تو آج یہ صورتحال جو آج مسلمانوں کی ہو رہی ہے، مڈل ایسٹ کے جو حالات ہیں، افریقہ اور نائجیریا یا اس طرف کے چلے جائیں یا اسی طرح باقی جو مسائل اس وقت عراق کے ہیں، افغانستان کے ہیں، فلسطین کے ہیں، کشمیر کے ہیں، آج یہ صورتحال نہ ہوتی یا مسلمان کے وہ جو نانستہ یا نادانستہ طور پر طاغوت کی حمایت اور ایروگنس پاورز کی حمایت کرنے والے ہیں، آج وہ بھی سلسلہ نہ ہوتا. اس وجہ سے کہ جب سلسلہ اپنے قطب سے ہٹ گیا تو پھر روز بروز اس میں یہ سلسلہ گیپ آتا گیا. اسی وجہ سے کہ اگر سلسلہ ابتدا سے تھوڑے سے بھی اس میں گیپ آ جائے، صدیاں جب گزر جاتی ہیں، صدیاں کہاں گزری ہیں، 50 سال کے بعد جب سلسلہ اپنے قطب سے ٹوٹا دنیا نے آج تک توجہ نہیں کی. لمحہ فکریہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ اگر کتنا فاصلہ آیا، 50 سال گزرے تھے پیغمبر اسلام کے بعد، لیکن 50 سال کے بعد کیا ہوا اس کے ساتھ؟ یعنی رسول کا نواسہ، 3 دن کا تشنا میدان کربلا میں اور اس لک و دک صحرا میں اس کو ذبح کر دیا گیا. کہ آج مسلمانوں کے یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے. اسی وجہ سے ہے اس نقطے کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اس نقطے کی طرف آتے ہیں کہ جس میں تمام شیعہ اور تمام سنی متفق ہیں اور حبل اللہ کے سلسلے میں انہوں نے کیا کیا خوبصورت جو روایات ہیں. میں یہ روایت پہلی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کو یہ حبل اللہ کے سلسلے میں اس کی جو ڈیفائن کیا ہے، تفسیر کی ہے اور اس کو جو ہے نا وہ ایکسپلین کیا ہے، اس روایت کے ذیل میں جو روایات لائی ہیں بہت ہی مشہور جو مصنف بھی ہیں، مؤلف بھی ہیں، امام بھی ہیں اور شیخ بھی ہیں اور اپنی فیلڈ میں بہت نہ فقط جو ہے نا وہ تفسیر کے سلسلے میں، تحقیق کے سلسلے میں ہیں، بلکہ آپ اگر اس میں دیکھیں کہ وہ علامہ سیوطی نے اپنی جو بہت معرکۃ الآراء تفسیر ہے، تفسیر در منثور، اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر جو ہے 60 ہے جی. اس پہ کیا انہوں نے لکھا ہے؟ کہا کہ اس حبل اللہ کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ اللہ کی رسی، اللہ کی رسی جو ہے اس سے مراد کیا ہے، اس سے جو ہے نا اس کا مفہوم کیا ہے، اس سے ہم کیا معنی لے سکتے ہیں کہ کون سی رسی مراد ہے اس کی. کیا رسی وہ ہے کہ جس سے ہم وہ استعمال کرتے ہیں یا یہ کوئی اور رسی ہے؟ یہ میٹافوریکل وے میں جو بتایا گیا ہے اللہ نے، اس میٹافوریکل جو اصل جو اس کی ریئل میننگ ہے وہ کیا ہے، اس کو انہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے. فرمایا کیا ہے کہ اخرج احمد عن زید عن ثابت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا کہ انی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ عز وجل ممدود ما بین السماء والارض وعطرت اہل بیتی وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. فرما دیا ہے کہ دیکھو اس روایت کو